اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا و اما حرفان لاستفتاح الکلام او التنبیہ. ہماری گفتگو چل رہی ہے مبادئ العربیہ جلد 4 میں. میری محترم بہنوں طالبات جامعۃ الفاطمہ دہلی، میں کلّہ کی گفتگو پچھلے درس میں ماں کی بات کر رہا تھا، اور اس کے بعد آج 2 حروف ہیں جن کا ذکر کرنا ہے. ان 2 حروف کا ذکر اگلے درس میں بھی آئے گا. مختلف استعمالات ہیں اس کے، مختلف اسامی ہیں، مختلف نام ہیں، اور بڑی اہمیت ہے ان حروف کی. اس کو سمجھنا بہت اہم ہے تجزیہ و ترکیب کے باب سے. الا و اما، یہ 2 حرف ہیں. یہ 2 حرف کس چیز کے لیے؟ حرفان لاستفتاح الکلام و تنبیہ ہے. یہ استفتاح کلام کے لیے ہیں اور تنبیہ کے لیے ہیں. ان کو حرف استفتاح بھی بولتے ہیں اور حرف تنبیہ بھی بولتے ہیں. حرف استفتاح کیوں بولتے ہیں؟ کس مناسبت سے؟ فتح جانتے ہیں، فتح الباب، سورہ فاتحہ ہے نا، افتتاح، آغاز. چونکہ یہ صدارت کلام میں واقع ہوتے ہیں، اس کی صدارت اور افتتاحیت کی وجہ سے اس کو حرف استفتاح کہا جاتا ہے. حرف تنبیہ کیوں بولتے ہیں؟ معنی کے لحاظ سے ہے نا، یعنی محل اور موقع کے لحاظ سے اس کو حرف استفتاح کہتے ہیں، اس کی جگہ کہاں ہے. اور معنی کے لحاظ سے اسے حرف تنبیہ کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے معنی میں تنبیہ پائی جاتی ہے، تنبہ پایا جاتا ہے، توبیخ پائی جاتی ہے، ڈانٹ اور شدت پائی جاتی ہے کسی عمل سے روکنے کے لیے. کئی بار مثال دیکھیے گا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے باطل ہے؟ کوئی اگر غلط عقیدے کا مالک ہوتا ہے تو اس کے سامنے گفتگو کی جاتی ہے اس طریقے سے، اس لہجے میں، ٹھیک ہے، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کے علاوہ جو کچھ بھی سب باطل ہے، سب فنا ہو جانے والا ہے. اگر حق محض ہے تو صرف خدا کی ذات ہے. اگر کوئی حق بن رہا ہے تو اس حق کے مطلق اور حق کے محض سے وابستگی کی بنیاد پہ حق بن رہا ہے. ورنما غیر اللہ اور جو خدا سے متصل نہ ہو وہ سب کے سب باطل ہے. لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا ہے اگر حق ہے تو صرف خدا ہے، ورنہ سب باطل ہے. اما واللہ ما خسر المؤمنون، آگاہ ہو جاؤ خدا کی قسم گھاٹے میں نہیں ہیں وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں. مومنین جو ہیں وہ گھاٹے میں اور خسارے میں نہیں ہیں. یہ حرف تنبیہ. وہ اکثر وقوع الا، اب وقوع کہاں ہے اس کا زیادہ تر وہ دیکھ لیجیے گا، واقع ہوتا ہے اکثر، زیادہ تر کہاں؟ الا واقع ہوتا ہے. وہ اکثر وقوع الا قبل ان والندا، زیادہ تر الا جو واقع ہوتا ہے وہ انا کے پہلے واقع ہوتا ہے، ندا کے پہلے واقع ہوتا ہے. قبل ان والندا، ٹھیک ہے، انا کے پہلے اور ندا کے پہلے. مثال سے بات اور واضح ہو جائے گی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ جو اولیاء خدا ہیں، جو محبوبین خدا ہیں، جو دوستداران خدا ہیں، نہ ان کے اوپر کوئی خوف طاری ہوتا ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں، محزون ہوتے ہیں. اس کے بعد میں مختصر طریقے سے گفتگو کرتا ہوں تاکہ کم وقت میں آن لائن آپ تک میسج پہنچ رہا ہے، درس پہنچ رہا ہے، زیادہ ڈیٹیل میں جانے سے اپنے کو روکتا ہوں، ورنہ دل چاہتا ہے بعض اوقات کچھ تفصیلات بیان کرنے کا. میری عادت ہے کچھ وضاحتیں پیش کرنے کی، مگر مجبوراً صرف متن پہ اکتفا کرتا ہوں، حاشیے پہ نہیں جاتا ہوں، جبکہ کئی بار متن سمجھانے میں حاشیہ بہت اہم ہوتا ہے. لیکن اس وقت حالات کے تقاضے کے تحت اکتفا کرتا ہوں متن پہ، زیادہ حاشیے میں نہیں جا رہا ہوں. ورنہ میں عرض کرتا حافظ شیرازی کے بارے میں، کتنی بڑی شخصیت کے مالک تھے، دنیا ادب کے سرماؤں میں سے ایک زبردست شہسوار حافظ شیرازی. شیراز سرزمین ادب رہی ہے پوری تاریخ میں، اور چونکہ شعراء، ادباء، فصحاء اور بلغاء سے بھرپور یہ سرزمین رہی ہے، مرکز رہا ہے. سرزمین شیراز کو کیپٹل کہا جاتا ہے دنیا ادب کا. اور ہندوستان کا ایک شہر ہے جونپور،
जौनपुर को भी शिराज हिंद इसी मुनासिबत से कहा जाता है। जब सलातीन शर्क़ी की हुकूमत कायम हुई, इस्लामी हुकूमत, उसमें जो है वो शीई नफूस खुसूसन हुआ, तो सलातीन शर्क़ी के दौर में जौनपुर को शिराज हिंद का नाम दिया गया, क्योंकि बड़े बड़े अदीब, फसाहा, बुलगा, शायर वहाँ पर इकट्ठा हुए। और आज तक जौनपुर को शिराज हिंद के नाम से अदब की दुनिया में याद किया जाता है। जब जौनपुर के किसी शायर को बुलाया जाता है, मैंने देखा मसलन हज़रत नसीम वास्ती, हज़रत वामिक जौनपुरी, होश जौनपुरी, शोला जौनपुरी और दूसरे इनसे बड़े भी कुछ शुअरा जिनका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा होगा, आपके जहन महफूज होगा। इस तरह के बहुत से शुअरा रहे जौनपुर से ताल्लुक़ वाले। इन लोगों को जब बुलाया जाता था महफ़िलों में, या अभी भी कभी कभी कहीं बुलाया जाता है, तो शिराज हिंद की नुमाइंदगी करने वाले शायर के तौर पे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शिराज हिंद? शेर व अदब का मरकज़ चूँकि सलातीन शर्क़ी के दौर में ये शहर बन चुका था और जिसकी रमक आज भी काफ़ी हद तक बाकी है। तो शिराज से ताल्लुक़ रखने वाला एक अजीम शायर हाफिज़ शिराज़ी, दीवान हाफिज़ आपने सुना होगा, फ़ाल हाफिज़ आपने सुना होगा। उनके दीवान का पहला शेर, जिसका पहला मिसरा जो है वो अरबी मिसरा है, अरबी भी इनको अबूर था, पढ़ी लिखी शख्सियत थे के मालिक थे। उनका ये मिसरा है, अला या अय्युहा साक़ी अद्रिक असन व नाबिलहा, ऐ साक़ी उंडेल देख प्याला और से ले। तो यहाँ पर जो है हमारी शाहिद मिसाल क्या, अला या अय्युहा साक़ी, ऐ का साक़ी आगाह हो जा, मुतवज्जे हो जा। ठीक है, अला। अब आ जाइए, लेकिन आप अपने जहन में पहली मिसाल ज़्यादा अच्छी तरीके से बताइएगा। अगर इम्तिहान में लिखना हुआ तो ये पहली मिसाल याद रखिएगा, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन। चूँकि आप लोग माशाल्लाह सब ज़ाकिरा हैं और सब मुअल्लिमा हैं, दीन की राह में जो आएँ सबको बोलना आना चाहिए, सबको लिखना आना चाहिए। आप ये मान के चलिए कि आप ज़ाकिरा भी हैं और आप अहले कलम भी हैं, तो आपको ये आयत बार बार काम आएगी, लिहाजा इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद तमरीन, मैं अगले दर्स पे जाने से पहले ज़रा सी एक झलक पेश कर देता हूँ। मैंने बार बार का तमरीन आप अपनी किताबों में करती रहें, इसलिए कि तमरीन जो है वो इस किताब की रूह है। मैं गाइड कर देता हूँ कैसे करना है। बैयिन मआनिल हुरूफ अल्लती दरस्तहा, वो माना या दरस्तहा, वो हरूफ के जिनके मानी आपने पढ़ा है उसे बयान कीजिए। हत्ता ला, नबी तक जो पढ़ा। वज़बुत या वअज़बित अल कलिमात अल्लती तहतहा ख़त्तुन, उन कलिमात को मजबूत कीजिए, यानी मुअय्यन कीजिए और उसका इराब बताइए। फिर इसके नीचे ख़त है, उसकी जायगाह बताइए, उसका नक्श क्या है इबारत में। मसलन यहसबु अन्नमा लहु अख़लदा, सूरह हुमज़ा में आपने पढ़ा है ये। कल्ला लयुंबज़न्ना फ़िल हुतमा, वो कृष्ण वो जो ये गुमान करता है, यहसबु अन्ना मा लहु अख़लदा, वो ये गुमान करता है कि उसका माल हमेशा बाकी रहने वाला। कल्ला, हरगिज़ नहीं। ये कल्ला क्या है जो भी आपने पढ़ा है, ये हरफ़े रद है, मना है। मा कबल वाली जो बात है, ख़बर है, उसकी नफ़ी और उसका इनकार किया जा रहा है। वो ये गुमान करता है कि माल हमेशा बाकी रहने वाला है। क्या माल बाकी रहेगा? नहीं नहीं, हरगिज़ हरगिज़ ऐसा नहीं है। लयुंबज़न्ना फ़िल हुतमा, ये इंसान जो है या ऐसे लोग क्या किए जाएंगे? जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। ठीक है, हुतमा जहन्नम के हवाले का, आग के हवाले कर दिए जाएंगे। लयुंबज़न्ना, ठीक है। तो कल्ला के बाद रद्द की गई है माक़बल के माना को। लयुंबज़न्ना जो है ये नून ताकीद और लाम ताकीद दोनों इस पर दाखिल हुआ है। नून ताकीद सकीला भी होता और ये भी लाम ताकीद भी, ठीक है। और इसी वजह से जो है ये मंसूब हो गया है, क्योंकि नून ताकीद सकीला अपने माक़बल जो है सकीला हो चाहे खफीफ़ा हो, अपने माक़बल क्या चाहता है? फ़तहा चाहता है। ठीक है। या नीचे जो मिसाल दी है, बेसलासत रब्बुकुम, है ना, इस्तक़ूलु लिलमुमिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासत अलाफ़िन। अलाफ़िन पढ़ा जाएगा। क्यों अलाफ़िन पढ़ा जाएगा? चूँकि सलासा की तमीज़ है और तमीज़ की का कानून क्या है? जिससे तदा जमस तो मजरूर, जमा है और मजरूर है। अल्फ़ नहीं बल्कि अलाफ़ होगा, और अलाफ़ुन नहीं बल्कि, और अलाफ़न भी नहीं बल्कि क्या होगा? अलाफ़िन होगा। जैसे तदा जमस तो मजरूर, ठीक। और आगे जो है वले यत्मइन्न क़ुलूबुकुम बिही
ومن نصرو، اسی طریقے سے اور بھی چیزوں کو آپ دیکھ لیے، مثلا قلوبکم جو ہے وہ یطمئنہ کا فاعل ہے، یا نعم جو ہے، یا مجید جو ہے، ان تمام کلمات کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. جن جن چیزوں کے نیچے محیط ہے، یہ کیوں اعراب دیا گیا، میں نے ایک مثال ایک دو دے دی آپ کو. یا کلا کے بعد جو حرف آیا ہے وہ حرف جواب یہاں نعم آیا ہے. نعم کیا حرف جواب ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں. چلیے باقی تمرینات حل کیجیے گا. اب ہم آتے ہیں نئے درس پر. احرف التنبیہ والتحزیز، یہ دو حرف ابھی آپ پڑھ چکے ہیں، اس کو دوسرے انداز سے ملاحظہ فرما لیجئے. حرف التنبیہ والتحزیز، ٹھیک ہے. تنبیہ جو ہے وہ شدت سے ہے، اور تحزیز جو ہے وہ نرمی سے طلب ہے. دونوں کا فرق محسوس کیجیے گا. تنبیہ طلب مع شدت، اور تحزیز طلب مع رخوت، لین، نرمی، ٹھیک. اما تحریک کرتے ہیں، اما وعلا تدخلان الجملتا، تدخلان الجملتا فقط، یہ دونوں داخل ہوتے ہیں کس پر؟ جملے پر. جملہ مفعول ہے تدخلانے کا. تدخلان الجملتا، یہ داخل ہوتے ہیں کس پر؟ عام طور پر ایسے استعمال کرتے ہیں تدخلان علی الجملتے. دخلہ جو ہے وہ لازم ہے، اور اگر لازم ہے تو متعدی ہوگا من کے ذریعے، اور فی کے ذریعے یا علی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. تدخلان علی الجملتے. لیکن منصوب من سے خافض بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر متعدی نہ مانے تو. منصوب من سے خافض، تدخلان الجملتا. اما و علا دونوں داخل ہوتے ہیں جملے کے اوپر فقط، صرف، یعنی مفرد پہ داخل نہیں ہوتے. اب وہ جملہ چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو. وہ اکثر ما تقع علی قبل ان، اور زیادہ تر جو ہے علی ان سے پہلے داخل ہوتا ہے. نحو الا انہم هم السفہاء، سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا دوسرے پارے میں، شروع میں ہی، بلکہ سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں، الا انہم هم السفہاء، جان لو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں. یہ جو لوگ ہیں نا جو کافر، یہ اللہ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں اور مومنین کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے دھوکے میں رکھ رہے ہیں، ہے نا. اور اذا خلوا الی شیاطینہم، اور جب شیاطین کے سامنے داخل ہوتے مومنوں کے سامنے آتے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور اپنے شیاطین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ انما نحن مستہزئون، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہے نا. اور یہ بیوقوف ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے آگاہ ہو جاؤ، یہی بیوقوف ہیں. الا انہم صفا وقبل النداء. اور اسی طریقے سے یہ الا جو ہے وہ ندا سے پہلے داخل ہوتا ہے. الا یا عینو ویحک اسعدینی، اے آنکھیں، اے آنکھ، وائے ہو تجھ پر، تیرے حال پر، میری مدد کر، یعنی میری ہمراہی کر، یعنی اے میری آنکھ گناہ کی شکار نہ ہو جا، میرے ساتھ چل، یعنی مجھے صحیح راستے پہ چلنا، وہیں چل، غلط چیزوں کی طرف نہ بڑھ تو، تاکہ میں گناہ کا شکار ہو جاؤں تیرے وسیلے سے. فائدہ ترد اما الاستفہام عن النہی. اما ایک لفظ ہے، ابھی آیا اوپر، یہ وارد ہوتا ہے استفہام کے ساتھ، یعنی استفہام بھی ہے اس میں اور نفی کی استفہام ہے، ٹھیک ہے. کیا نہیں کھڑے ہوگے، مثلا اما تقومو، کیا نہیں کھڑے ہوگے، یعنی خواہش قیام ہے، عدم قیام کی نفی کے لیے درخواست ہے، اور خواہش قیام ہے، کیا نہیں کھڑے ہوگے، ٹھیک ہے. نہیں کھڑے ہونے کے لیے آتا ہے، اس کی نفی کے لیے. اما ترد اما الاستفہام عن النفی، نفی سے استفہام کے لیے آتا ہے، تو خواہش جو قیام کی ہے، اما تقومو، کیا نہیں کھڑے ہوگے، ٹھیک ہے. اور خواہش اس کا مطلب کیا ہوا، قیام کے، یعنی کھڑے ہو جاؤ، یہ مراد ہے اس طریقے سے. اور اسی طریقے سے اللہ کے بارے میں بتایا توبیخ اور انکار کے لیے ہے. مثال کے ساتھ انشاءاللہ اس گفتگو کو اگلے درس میں آگے بڑھاؤں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پروردگار انشاءاللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.